بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدود نجف کی سرحد پر متعین ایک سرکاری ملازم نے قبر امیر المومنین علی علیہ السلام کے زائر کو ناحق اذیت دی اور اسے سخت مارا پیٹا۔ مار کھانے والے زائر نے اس سے کہا، میں نجف جا رہا ہوں اور امیر المومنین علی علیہ السلام کے پاس تیری شکایت کروں گا۔ سرکاری ملازم نے کہا، میری طرف سے تمہیں اس کی اجازت ہے، میں ان باتوں سے نہیں ڈرتا۔ زائر بیچارہ قبر امیر المومنین علی علیہ السلام پر پہنچا اور مراسم زیارت کی ادائیگی کے بعد اس نے رو رو کر اس ملازم کی شکایت کی۔ امیر المومنین علی علیہ السلام، اس نے مجھ پر ناحق ستم کیا ہے، آپ اس سے میرا انتقام لے۔ الغرض زائر دن میں دوبارہ مرقد مطہر پر گیا اور ہر بار اس نے آپ علیہ السلام سے سرکاری ملازم کا شکوہ کیا اور اس سے بدلہ لینے کی درخواست کی۔ رات کے وقت زائر نے خواب میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ کو دیکھا جو گھوڑے پر سوار تھے اور انہوں نے زائر کا نام لے کر اسے پکارا۔ زائر نے کہا، آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوں، تمہیں سرکاری ملازم سے کیا شکایت ہے؟ زائر نے عرض کیا، جی ہاں، اس نے مجھے آپ علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے اذیت دی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سے میرا انتقام لیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میری وجہ سے اسے معاف کر دو۔ زائر نے عرض کیا، مولا، میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ آپ علیہ السلام نے 3 مرتبہ یہی الفاظ کہے اور زائر نے تینوں مرتبہ معاف کرنے سے انکار کیا۔ زائر نے دوسرے دن روزہ اطہر پر اس کی پھر شکایت کی۔ اسے رات کے وقت امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل ہوا اور آپ علیہ السلام نے اسے معاف کرنے کے لیے کہا، مگر زائر نے معاف کرنے سے معذرت کی۔ الغرض تیسرا دن ہوا، زائر نے مولا سے اس کی شکایت کی۔ پھر رات کے وقت اسے مولا کی زیارت نصیب ہوئی اور آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، اے میرے زائر، مجھے سزا دینے میں دیر نہیں لگتی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اسے معاف کر دو، کیونکہ اس نے ایک نیکی کی تھی اور میں اس کا بدلہ اسے دینا چاہتا ہوں۔ زائر نے کہا، میرے آقا، یہ ملازم کون ہے اور اس نے کیا کیا ہے؟ پس امام علیہ السلام نے اس کے باپ اور دادا کا نام لیا کہ دونوں صالح بندے تھے اور فرمایا، اس کی نیکی یہ ہے کہ ایک دن وہ شخص سماوا کے قصبہ سے بغداد جا رہا تھا، اس کی نظر میری قبر پر پڑی تو وہ عذرو احتراماً اپنے گھوڑے سے اتر پڑا تھا اور جب تک میری قبر اس سے نظر آتی رہی وہ پیدل چلتا رہا۔ بس اس کا حق ہم پر ہے اور تمہیں چاہیے کہ اسے معاف کر دو، اور میں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہارے اس عمل کا بدلہ میں قیامت کے دن دوں گا۔ زائر خواب سے بیدار ہوا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ الغرض وہ زائر نجف سے لوٹا تو راستے میں سرکاری ملازم اسے ملا اور اس نے کہا، دیکھا تم نے شکایت کی ہوگی مگر مجھ پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ زائر نے کہا، ہاں، لیکن امام علیہ السلام نے تمہارے اس تواضع اور احترام کی بنا پر تمہیں معاف کر دیا جو تم نے ان کے لیے کیا تھا۔ پھر جو کچھ اس پر گزرا تھا وہ سنایا۔ جب ملازم نے جان لیا کہ زائر کا خواب سچا ہے تو اپنی جگہ سے اٹھا اور زائر کے سر اور ہاتھ کو بوسہ دیا اور کہا، خدا کی قسم، جو کچھ تم نے کہا ہے وہ سچ کہا ہے۔ پھر اس سرکاری ملازم نے صدق دل سے توبہ کی اور امام علیہ السلام کا مومن اور موالی بن گیا۔ اس زائر کی 3 روز تک مہمان نوازی کی اور زیارت حرم امام علی علیہ السلام کے لیے زائر کے ساتھ نجف گیا اور وہاں اس نے 1000 دینار فقراء میں تقسیم کیے۔ اس طرح اس شخص کی عاقبت امیر المومنین علی علیہ السلام کے احترام اور تواضع کی وجہ سے سنور گئی۔ تو میرے پیارے دوستو، اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اور ہاں، ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کیے بغیر کہیں نہ جائیے گا۔ اللہ حافظ۔